گوایا میرے یار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے توڑے تے دوایا میرے یار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے صحابہ کہتے کچھ لائے جس سے طبیعت سنبھلے کہتے دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے بس یہی التجا ہے کہ چھوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن آقا دے بیمار رہن دے چھوڑے تے دوائیاں میرے آقا دے بیمار ذرا سوچئے تو صحیح کیسا وقت ہوگا آخری وقت ہو اب ہم میں سے ہی کسی کا یہاں آخری وقت آ جائے ہر کوئی اس سے محبت جتاتا ہے ہمارا پرانا ساتھی ہے اتنی دور سے چل رہا ہے ان سے بھی تو محبت کا اظہار کیا اذانا صحابہ نے آپ کو کچھ چاہیے تو لا دیں تو انہوں نے آخری خواہش یہی کی مجھے حضور کے دروازے تک لے چلو مرنے سے پہلے اگر آقا کی جلوہ گری ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے کہ خدا دے واسطے ایک بار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا تر چلے آ تیرا بیمار آ جا تر چلے آ تیرا بیمار آ جا باقی تم دوائیاں نہ دینا باقی تم نسخے نہ دینا مجھے ان کی محبت میں یوں ہی تڑپنے دو انہوں نے جو فرمایا ہے میری جان بخار سے نکلے گی تو پھر جسے درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں عقل جب دل کو دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں کس لیے دوائیوں کے ناز اٹھایا چھوڑ دو دوائیوں کی بات نہ کرو کیونکہ توڑے تے دوائیاں میرے یار رہن اب سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے کہ توڑے تے دوائیاں میرے یار رہن آقا دے بیمار رہن دے جناب اعلیٰ ایسے لمحات میں روح پرواز کر جاتی ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں حضرت بلال بن حارث کو جائیں آپ اس کی قبر تیار کریں اب میرے آقا خود جنازہ پڑھاتے ہیں ذرا تصور تو کیجئے ان کے مقدر کی عظمتوں کا جس وقت ان کا جنازہ لے کے آتے ہیں ابھی قبر پوری تیار نہیں ہوتی وہاں آپ کے مقدر پہ قربان جناب عبداللہ کیسے نصیب آپ کے حضور نے فرمایا آپ سارے باہر آ جائے ان کی قبر بھی میں خود بناؤں گا ایسے میں حضور تشریف لاتے ہیں اور جناب اعلیٰ جب قبر سے مٹی اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں ہر باری حضور کے لبوں پہ ایک جملہ ہوتا ہے یا اللہ اس سے میں بھی راضی ہوں تو بھی راضی ہو جاؤ یا اللہ اس سے میں بھی جی دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں